السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حج اسلامی عبادات کا 5واں رکن۔ اسلام نے اتحاد قومی اور اخوت باہمی پر بڑا زور دیا ہے، اور جس قدر اخوت و اتحاد کسی قوم میں زیادہ ہوگا اسی قدر وہ قوم دنیا میں زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی عباداتوں میں عام طور پر ایک قومی اجتماع کا رنگ نظر آتا ہے۔ نماز باجماعت جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اسی لیے ایک مجمع کثیر جمع ہو کر فریضہ عبادت بجا لاتے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ بڑا مجمع جہاں تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں حج ہے، جہاں رومی، شامی، ترکی، ایرانی، غزنی، چینی، جاپانی، ہندوستانی اور پاکستانی غرض ہر سرزمین کے مسلمان ایک ہی لباس اور ایک ہی غرض کے لیے جمع ہو کر وحدت قومی کا ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں کامیابی و ظفر کے لیے سفر کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن پاک نے بار بار اپنے ماننے والوں کو تشریف الارض کا حکم دیا ہے۔ جس طرح دنیا کی باقی قومیں سفر کی وجہ سے کمال حاصل کر رہی ہے، اسی طرح اسلام نے اپنے پیروکاروں کے لیے بھی کم از کم ایک مرتبہ تو سفر ضرور فرض کر دیا ہے، تاکہ جہاں وہ دینی روحانی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں دنیاوی اور جسمانی لحاظ سے بھی علمی معلومات اور تمام واقفیت کا ذخیرہ بہم پہنچائے۔ مگر ہر شخص چونکہ سفر نہیں کر سکتا، اس لیے اسلام نے اس کے لیے استطاعت کی بھی شرائط لگا دی ہے۔ دنیا کے تمام پیشوں سے سب سے کامیاب پیشہ تجارت ہے، اور تجارت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سفر اور سفر کو کامیاب بنانے کے لیے تجارت کی ضرورت ہے۔ بس اگر حج کے سفر میں اگر کوئی حاجی لوگ تجارتی اشیاء ہمراہ لے جائے اور ان کی تجارت کرتے رہے تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ سونے پر سہاگا ہے، اور ایام حج سے فارغ ہو کر بھی تجارت کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا حکم تجارت کی عام اجازت دی ہے، اور اس آیات میں فضل سے مراد تجارت ہی ہے۔ الغرض تمام مسلمانوں کو متحدہ مربوط کرنے، آپس میں تعارف و تعاون کرانے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہنے، انہیں ایک مرکز کے ساتھ وابستہ کرنے اور تمام مسلمانوں کو ایک شعراز میں منسلک کرنے کا واحد ذریعہ صرف حج بیت اللہ ہے۔ تمام اہل بصیرت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس میں جس طرح حلقہ بوگوشہ اور پیروں کی اخروی فلاح و نجات کا ضامن ہے، ٹھیک اسی طرح اس کی دنیاوی بہبود، خیر و برکت اور ترقی و عروج کا کفیل ہے، اور اخروی عزت و غلبہ کا پیغام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بین الاقوامی عزت اور دنیاوی ارتقاء کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کے اس دور کا تصور کریں جب کہ قوم مسلمانوں کو فراد سے تھراتی تھی، تاج و تخت کے مالک ان سے لرزتے تھے، مسلمانوں کے نام سے بڑے بڑے مغرور سرکش کانپ اٹھتے تھے، ان کی حیرت انگیز قوت اور طاقت نے کیسر و کسری کے تخت الٹ دیے، دنیا کے سلطنتوں کے نقشے بدل دیے۔ مسلمانوں کا عہد و حکومت اور طریقہ حکمرانی آج بھی متمدن اور مذہب قوموں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن آج اس جلیل الاقدار اور خیر الممم اسلامی قوم کا یہ حال ہے۔ ان کا وجود جو غیروں کے لیے باعث نفرت ہے، بے وزن، بے وقار، ذلیل الخوار، کمزور اور پست ہمت اور غیر مہذب و محکوم اور غلام قومیں بھی ان انتہائی ذلیل سمجھتی ہے۔ ان کو کچلنے اور فنا کرنے کے در پہ اخلاق، ثواب، معاشرت، تمدن، غیرت و صحیحیت اور دوسرے اسلامی فضائل اور مذہبی شعار مٹ جانے کے بعد اسلامی امت کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سوائے اس کے
کچھ نہیں کہ ہم سینکڑوں دنیاوی کاروبار کی تکمیل جس بد دلی سے کرتے ہیں وہی بد دلی ارکان دین کی بجا آوری میں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس کے نصب العین کو پیش کر رکھتے نہیں، روزے رکھتے ہیں مگر اس کے حقیقی مقصد کی طرف گاہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں مگر صحیح اسلامی طریق پر نہیں، حج کرتے ہیں مگر اس کے پیدا شدہ نتائج سے مستفیض نہیں ہوتے۔ حج سے اگر کوئی مذہبی اور روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتے تو دنیائی کماتے ہیں، دنیاوی مصلحتوں کے سرانجام ہی میں حج سے کام لیتے ہیں، تجارتی اور علمی فوائد ہی حاصل کرتے ہیں۔ حج تبادلہ خیالات کا ایک بہتر وسیلہ ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو واپس اگر اپنے حلقے میں اچھے خیالات پھیلائیں، مذہبی مسائل و ضروریات حاضرہ پر گفتگو کرے اور حاضری قرار داد کے بعد اسے عملی جامعہ پہنائے، حالانکہ اس وقت منحت القوم مسلمانوں کی جو حالت نینا بھر میں ہو رہی ہے اور جس پستی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس پیش نظر رکھ کر حج کے افادیت سے کام لینا مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ کاش کہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو اور اجتماعی حج سے وہ کام لیں جو لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کمائے حق فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔